امام علی ابن ابی طالب کے مزار کی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے وادی نجف آمد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشن گوئی سے شروعات کرتے ہیں۔ جو لوگ نجف کی زیارت کر چکے ہیں وہ بخوبی یاد رکھیں گے کہ شہر کے شمال اور مشرق میں وسیع قبرستان واقع ہے جس میں مختلف رنگوں کے گنبد اور قبریں موجود ہیں۔ بعض مکمل حالت میں ہیں تو بعض شکستہ حالت میں۔ جو کوئی بھی نجف جاتا ہے وہ ایک گھماؤ دار راستے سے ہو کر اس شہر میں داخل ہوتا ہے جو اس وسیع قبرستان سے گزرتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہمراہ اس جگہ تشریف لائے۔ اس علاقے میں اکثر زلزلے آیا کرتے تھے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں موجود رہے تو کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ البتہ جس رات وہ دونوں ایک دوسرے گاؤں چلے گئے نجف کو زلزلوں نے پھر سے ہلا دیا۔ جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ نجف کو اپنا مستقل مسکن بنا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرط رکھی کہ وہ گاؤں کے پیچھے واقع وادی کو کھیتی باڑی کے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ زمین نہ کاشت کے لائق ہے نہ ہی چرنے کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہاں ایک قبر ہوگی جس پر ایک مزار قائم ہوگا اور اس کے وسیلے میں 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دوسروں کے لیے بھی شفاعت کریں گے۔ یہ وادی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خریدنا چاہتے تھے وادی السلام کہلاتی ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وادی جنت کا حصہ ہے اور دنیا میں کوئی مومن مشرق میں فوت ہو یا مغرب میں اس کی روح اسی وادی میں آ کر آرام کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تمام مومنوں کو یہاں گروہوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ نجف کو یہ نام کیسے ملا؟ اس کی وضاحت بھی ایک روایت میں کی گئی ہے کہ شروع میں یہاں ایک پہاڑ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور دیکھوں گا کہ پانی کہاں تک آتا ہے، تب اللہ کی طرف سے پہاڑ کو وحی آئی، کیا تو میرے بیٹے کو عذاب سے بچانے کی ضمانت لیتا ہے؟ تو فوراً ہی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اس پہاڑ کی جگہ ایک بڑا دریا وجود میں آیا لیکن کچھ عرصے بعد وہ دریا خشک ہو گیا اور اس جگہ کو نیجف یعنی خشک دریا کہا جانے لگا جو وقت کے ساتھ ساتھ نجف کہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ آج حضرت علی علیہ السلام جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی روح آج بھی اللہ کے قرب کے خواہاں لوگوں کے لیے سب سے بڑی روحانی پناہ گاہ ہے۔ ہزاروں لوگ مشکلات میں انہیں پکارتے ہیں اور یا علی مدد خود بخود ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ ایک مشہور دعا ناد علی بھی دنیا بھر میں محبان علی کی زبانوں پر جاری رہتی ہے۔ مولا علی کا روضہ مبارک۔ حضرت علی کا روضہ مبارک نجف میں واقع ہے جو اپنی شان و شوکت میں بے مثال ہے۔ یہ ایک مرکزی گنبد پر مشتمل ہے جو ایک چوکور نفیس عمارت سے بلند ہے اور اس کے دونوں اطراف میں 2 مینار قائم ہیں۔ بیرونی حصہ مکمل طور پر سنہرے رنگ میں ہے، چمکتا ہوا خالص سونا، اور اس پر ہلکے نیلے سفید سنگ مرمر اور سونے کے نقش و نگار کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی کے سرخ کا کبھی کبھار جھلکنے والا رنگ موجود ہے۔ ڈی ایف کاراکا نے نجف کا اپنے دورے کے بعد لکھا، میں تاج محل کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی عظمت پر بیٹھ کر حیران ہوتا رہا ہوں۔ وہ مقبرہ جو شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ممتاز کے لیے تعمیر کروایا تھا، لیکن اپنی خوبصورتی کے باوجود تاج محل نجف کی اس رنگینی کے سامنے پھیکا لگتا ہے۔ یہ مزار ہر لحاظ سے میری نظر میں دیکھے گئے سبھی مقبروں سے زیادہ شاندار ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بادشاہ بھی مل کر اتنا عظیم مزار تعمیر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ خراج عقیدت ہے جو بادشاہوں اور فقیروں دونوں نے مل کر حضرت علی علیہ السلام کے جسد مبارک کے لیے پیش کی۔ دنیا بھر سے بے شمار لوگ روزانہ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے شفاعت چاہتے ہیں، اور جو لوگ خود وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے امام حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب کرے۔ اور جب کوئی شخص نجف کی زیارت پر جاتا ہے تو وہ اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے سلام پیش کرے، ان کے لیے اللہ سے کسی خاص حاجت کی دعا کرے اور حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے شفاعت طلب کرے۔ ہارون الرشید کا ہرن کا شکار کرنے والا مشہور الزمانہ واقعہ۔
اموا خلفاء کے دور حکومت میں حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آخری آرامگاہ کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اور یہی حال عباسی خلفاء کے دور میں بھی رہا، یہاں تک کہ ہارون الرشید کے زمانے تک۔ لیکن 175 ہجری میں ہارون الرشید کا ان علاقوں میں شکار کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے ایک ہرن کا پیچھا کیا جو بھاگ کر ایک چھوٹے سے اونچے ٹھیلے پر جا چھپا۔ جتنا وہ اپنے شکاری کتوں کو ہرن پر حملہ کرنے کا کہتا، وہ اس جگہ کے قریب جانے سے انکار کرتے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی اس جگہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، مگر گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ کے دل میں ہیبت اور خوف بیٹھ گیا، اور اس نے فوراً آس پاس کے لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد کی قبر ہے۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس قبر پر ایک مزار تعمیر کیا جائے، اور اس کے بعد لوگ اس کے آس پاس آباد ہونا شروع ہو گئے۔ نجف اشرف نجف اشرف عراق کا ایک مقدس اور عظیم شہر ہے۔ یہ بغداد سے تقریباً 110 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ گرمیوں میں اس شہر کا موسم گرم اور خشک ہوتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے لوگ تہہ خانوں میں پناہ لیتے اور جدید دور میں ایئر کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہیں۔ گرم ہواؤں کے باعث درجہ حرارت 64 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ سردیوں میں یہاں شدید سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 0 ڈگری سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے شمال میں کربلا، مغرب میں سمندر، مشرق میں کوفہ اور جنوب میں دریائے فرات واقع ہے، جبکہ سعودی عرب بھی جنوب کی جانب ہے۔ تھینک یو۔